میرے سچی ذمہ دار، میں حیران ہوں. ایک ہی گاؤں ہے، زمینیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تصویر. بڑی غلط زندگی تھی، اللہ نے ایک دم موڑا، اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت تصویر ہوتی. ایک بار میں پوچھا، اے ریاض پڑھتا کی ہیں؟ آدھا دروشی پڑھ. میں کہا کتنا پڑھنا ہے؟ آدھا کوئی 10-12 ہزار روزانہ پڑھنا. اللہ اکبر، ذمہ دارہ بھی ساتھ ہے، کام کاج بھی ساتھ ہے، 10-12 ہزار روزانہ پڑھنا. اس نے تو میری گھماٹی کر دے. اور کم از کم 300 دفعہ تو درود پڑھا کرو اپنے نبی پر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها المزمل قم الليل. اور جو رات کو نہیں اٹھتے انہیں کبھی اللہ کا عشق نہیں ملتا. جو راتوں کو نہیں اٹھتے وہ کبھی اللہ کا عشق نہیں پا سکتے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوب رات کو اٹھو نا، رات کو سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بس تو قرآن پڑھ اور میں سنوں آسمانوں پر، تیرا میرا مکالمہ ہو. قم یا ایھا المزمل، رات کی ذمہ داری سمجھائے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ سب میرے نبی کی نعت ثانی ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند. ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو. میں 1.25 گھنٹے سے کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. تم گرمی میں جوڑ کے بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کی قسم پتہ کسی نے کوئی نہیں کہ اس ہمارے عمل پہ اللہ کی رضا ملے گی کہ نہیں. میرے نبی نے، یہ واحد نبی ہے جن سے میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میں پسینے پسینے ہوں، تم بھی پسینے پسینے ہو. یا اللہ تو راضی ہو جا، پر پتہ موت پہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں چل سکتا. کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، منہ سے نہ نکالنا ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. تبلیغ والوں کو عام طور پر دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ نہ آکھیا کرو، توبہ کریا کرو. اخلاص موت پہ پتہ چلے گا، موت سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. جن سے اللہ راضی تھا، جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، عمر بن خطاب جیسی ہستی، خنجر لگا نماز میں، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، اور سارے صحابہ
اپنی کشش سے ایمان لائے، اور عمر کو میرے نبی نے مانگا، یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، اور میری درخواست ہے کہ عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ مانگا عمر بن خطاب کو، بدھ کو رات کو یہ دعا مانگی، اور جمعہ رات کو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا۔ نماز کی حالت میں خنجر لگا، اور جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت علی اور حضرت حسن علیہ السلام پوچھنے آئے تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت سے نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ یہ عمر کہہ رہا ہے، جو میرے نبی نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، مجھے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، آپ نے دونوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور پھر صحابہ سے فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو، یہ ابو بکر یہ عمر، قیامت کے دن اسی طرح ہم تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے، میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا۔ یہ وہ عمر ہیں، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جو اللہ سے مانگ کے لیے گئے۔ یہ وہ عمر ہیں جو 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ ایک دہریہ برنارڈ شاہ کہتا ہے اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کیوں ڈر رہے ہو موت کے بعد؟ میرے ان کانوں نے سنا، میرے نبی نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے گواہی دو گے قیامت کے دن؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، واحد کائنات میں خاتون ہیں جن کا حجرہ نبی کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی گئی، اور نبی کے بعد جو کائنات کے سب سے افضل 2 ہستیاں ہیں ابو بکر اور عمر، جہاں ان کو جگہ ملی۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں دفن ہونا ہے۔ کیا میری ماں عائشہ کی شان ہے کہ یہ واحد امہات المومنین نہیں، کائنات کی عورتوں میں، کہ جن کے حجرے کو ایک خاتم الرسل اور 2 ان کے صحابہ کے آرام کی جگہ منتخب کی گئی، اور واحد ہیں میری ماں عائشہ، آپ سب کی ماں۔ کسی نبی نے بیوی کی گود میں موت نہیں آئی، کسی نبی کو بیوی کی گود میں موت نہیں آئی۔ میرے نبی واحد نبی ہیں۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور میرے نبی کا سر اما عائشہ کے یہاں سینے پر تھا، اور یہ ایسے، یہ یہاں لگا ہوا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، اور ہمارے نبی کا سر یہاں تھا۔ یہ واحد نبی ہیں جو بیوی کی گود میں اللہ نے بلایا، اور واحد امہات المومنین میں، اور واحد امت کی ماں ہیں جن کی گود میں میرے نبی نے جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی، آپ نقاہت میں تھے، آخری وقت تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، حضرت اما عائشہ علیہ السلام کے بھائی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی مسواک پہ نظر پڑنے لگی۔ اما عائشہ نے پہچان لیا کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا
सर से शरक। तूने अपने भाई से मिसवाक लिया, अपने मुंह से चबाया चबाया चबाया, उसमें लुआब दाखिल हुआ और वो नरम हो गया, रेशा रेशा। अपने नबी को दिया, आपने वो अपने मुंह में लेकर उस मिसवाक को इस्तेमाल फरमाया। तो आखिरी चीज जो मेरे नबी के मुंह में गई, मेरी अम्मा आयशा का लुआब है। मात फी सहरी व नहरी, का मेरे लिए मेरी ठोड़ी और सीने के दरमियान मेरे नबी ने अल्लाह को जान दी। मेरी ठोड़ी और मेरी गर्दन के दरमियान मेरे नबी ने अल्लाह को जान दी। अब्दुल्ला, जाओ अम्मा आयशा से पूछो, उमर अपने साथियों के साथ कब्र की जगह चाहता है। और अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, अब मैं बस उमर हूं, और इजाजत दें तो मुझे ले जाना, इजाजत न मिले तो मुझे बकी में दफन कर दें। जब वो गए दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। सारा मदीना रोना है, मदीने के पत्थर पहाड़ भी रो रहे होंगे जिस दिन उमर ने जान अल्लाह को दी होगी। अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब अपने साथियों के साथ कब्र की जगह चाहता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रोना और तेज हो गया। तो जब थोड़ा हिचकी रुकी तो फरमाया, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मेरा खामिद मेरा बाप और मैं, लेकिन उमर चाहता है तो वो मुझसे ज्यादा हकदार है, मेरी तरफ से इजाजत। वापस आए, अब शरिया अबत, अब्बा जान खुशखबरी हो गई। अम्मा आयशा ने इजाजत दे दी। फरमाया, बेटा मुमकिन है मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठा के दरवाजे पे रखना, फिर दोबारा इजाजत मांगना, इजाजत मिले तो फिर मुझे अंदर ले जाना, वरना वापस ले जाना। जब महसूस किया कि वक्त आ गया है तो बाप बेटे के गोद में सर था। कहने के, बेटा वानी अलल अर्द, मुझे जमीन पर डाल दे। उन्होंने यहां से हटा के यहां रख लिया, पिलियां ते रख लिया। वह हक अमा समेत वानी अलल अर्द, तेरा नास हो, सुनता नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। जोश में आ गया, फारूकी जोश, और मुझे जमीन पे डाल। वो डर गए, उन्होंने जमीन पे डाल दिया। और जमीन पे उमर क्या कर रहे हैं? ऐसे अपने गाल मिट्टी पे रख दिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, मिट्टी में अपना मुंह मल रहे हैं और कह रहे हैं, उमर तू हलाक हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न की। वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक रब, वैलुल लक वली उम्मिक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक। उमर तेरी हलाकत है, तेरी माँ की हलाकत, अगर तेरे रब ने तुझे, मैं आज कैसे कहूं कि मैं अल्लाह के लिए कर। ये सारे तबलीगी बैठे, ये कैसे दावे करते हैं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और नहीं किसी को पता। उमर कह रहा है, मेरे रब तूने मुझे माफ न किया तो मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। उमर उमर जो मेरे नबी ने इतनी बशारतें दी, जन्नत में साथ जाने की बशारतें दी, जान निकल गई। यही कहते कहते वसीयत फरमाई थी। साहब ने जनाजा पढ़ाया, मैयत को उठाया गया, दरवाजे पे ला के रख दिया गया। सारे मदीने में आहू बुका थी, चीखो चिंगाड़ थी। अब्दुल्ला बिन उमर फिर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जाओ, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पर हाजिर है, अंदर आने की इजाजत चाहिए। इसके बाद कोई कह सकता है हम तो अल्लाह के लिए कर,
نہ کیا کرو، اللہ کو دعوے پسند نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی باہر نکلی پردہ کر کے، اور عمر بن خطاب کو اندر داخل کیا گیا۔ جب میت رکھی گئی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے ہاتھ کندھے پر رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تو یہی آئے گا، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا کہ میں اللہ کے رسول سے کہ میں ابو بکر و عمر گئے، میں دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ اور میں نے سینکڑوں دفعہ سنا کہ میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر اور عمر۔ میں نے اتنا سنا تھا کہ مجھے پتا تھا یہ ٹکڑا عمر کے لیے ہی ہے، یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ جن کی شہادت اسلام کے زوال کی ابتدا ہو، جن کا نام سن کر کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا میرے دو وزیر دنیا میں ہیں، ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، جبریل و میکائیل، وزیرایا فی السماء ابو جبریل و میکائیل، وزیرایا فی الدنیا ابو بکر و عمر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں عمر اگر رب نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، میرے لیے بھی مانگو اللہ مجھے اخلاص۔ 2 گھنٹے گلا پھاڑنے کے بعد میرا رب مجھے کہہ دے کذب، چپ بول رہا، بکواس کر، تو اپنا علامہ کہلانے کے لیے، خطیب کہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، میرے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میرے پاس کوئی عذر ہو نہ، تم سے ہزاروں کا مجمع ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو، جتنا یہ عمل ہے ہر عمل اس کی رضا کے لیے، لیکن دعویٰ کرنا توبہ 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 توبہ۔ تو زندگی کو محمدی بناؤ، بس کلمہ ہی سب کچھ ہے، باقی تو اس کے ساتھ لوازمات ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اصل تو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ گھر کی زندگی سمجھا کر گئے، کبھی اپنی بیگمات کو تہجد میں نہیں اٹھایا۔ اب میں بہت بڑے بڑے ولی بزرگان کو جانتا ہوں جو بیگموں کو بھی ہدھا مار رہے ہیں، اٹھی تہجد پڑھ، اٹھی تہجد پڑھ۔ میرے نبی نے بیویوں کو نہیں اٹھایا، تمہیں یہ دین کس نے سکھایا ہے، کہاں سے سیکھا ہے، کس جگہ؟ کوئی مینو بھی دسو، میں بھی بیوی نو جا کے ہدھا مارا، اٹھی تہجد پڑھ۔ میرے نبی اما عائشہ کے حجرے میں تہجد پڑھ رہے، حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو وہاں حضرت عائشہ کی ٹانگیں ہوتی تھی، وہاں سجدہ ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ رکوع کے بعد جب سجدے میں جاتے تو اما عائشہ کی پنڈلی پر ایسے ہاتھ مارتے، یہ نہیں مطلب تھا کہ اٹھی تم ہی، مطلب تھا کہ ٹانگیں سکڑ لے، تو کہتے میں اپنی ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی، آپ 2 سجدے کرتے، جب آپ کھڑے ہوتے میں پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی، پھر آپ دوسری رکعت میں آتے تو پھر مجھے ایسے کرتے، میں پھر ٹانگیں پیچھے کر لیتی، پھر آپ 2 سجدے کرتے، میں پھر پوری تہجد سے فارغ ہو کر پھر آپ ایسے لیٹتے تھے، ایسے اس ہاتھ کا سہارا لے کر ایسے لمبے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر اما عائشہ بھی بیٹھ جاتی، تہجد کے لیے نہیں اٹھایا، نہ وہ خود، ہو سکتا انہوں نے پہلے پڑھ لی ہو، ابھی تہجد کا وقت باقی ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، اذان تک اما عائشہ سے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی، اور تم تو بیویوں سے پیار کا بول بولنا ہی بھول گئے ہو۔
دین مٹ رہا ہے تمہیں محبت کی پڑی ہوئی. میرے نبی نے تو کبھی نہیں یہ کہا یار. مسجد کا دین اور ہے، گھر کا دین اور ہے. گھروں کو بھی مسجد بنا دو، جہالت ہے. میرے نبی کی زندگی پڑھو. کیوں اللہ کے دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہو؟ علموں باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. سہ وریاں کرے عبادت، کافر ہو کے مرے دیوانہ ہو. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی بن جائی تھی، بن رہی ہے. میرے نبی اپنی بیویوں کو نہیں اٹھاتے. اب عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تہجد کا وقت ہے، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی. سبحان اللہ. اب عائشہ کو لقمہ بنا کے کھلاتے تھے. کدی کھوائے نہیں بیوی نے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا مجھے میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے، مجھے کوئی تعویذ دو. میں کہا ایک گل یاد رکھ لے، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کردا، میں اسمانہ تو لے کے آ گئے. تو انہیں میں نے تعویذہ دا پتہ ہی کوئی. عاملہ دی چاندی بنی ہو، نہ گیا کرو عاملہ کو، سارے ٹھگ بیٹھے جے، اللہ دا واسطہ ہی رہے. اوہ عاملہ کو نہ گئے کرو، نہ گئے کرو، نہ گئے کرو. انہوں جداداں بنا رہی ہیں تو انہوں لوٹ لوٹ کے. اللہ دا واسطہ نے قرآن پہ ہویا ہے. وہ آخری سورتاں دو کس واسطے؟ معوذتین ہر جادو کا توڑ ہے، آیت الکرسی ہر جادو کا توڑ ہے. قرآن موجود ہے، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہو. جب تک بد اعتقادی موجود ہے، عاملہ دی چاندی نہیں سونا بنے ہوئے. اور مجھے ایک نے بتایا بیچارہ غریب مسکین بن گیا عامل، اس ویلے 15 مربعاں دا مالک ہے. جہالت دا وڈا ہی جہان ہے. حجاج کی بیوی پہ جن آ گئے. کہاں سے واقعہ یاد آ گیا. تو اس نے ایک عامل کو بلایا. اس نے اتنا سا گیند نکالا لوہے کا چھوٹا سا، اس میں ایک کڑا تھا. اس پر پھونک ماری اور کہا یہ اپنے گھر میں دفن کر دو تو جنات بھاگ جائیں گے. کہنے لگا یہ ہے کیا؟ کہا اپنے 2 غلام بلاؤ حبشی. انہیں 2 حبشی غلام بلائے. تو اس نے لوہے کا راڈ اس میں ڈالا، وہ کڑے میں. ان سے کہنے لگا اس کو اٹھاؤ. انہیں زور لا لیا، وہ خود نہیں جا سکے. کہنے لگا 2 اور بلاؤ. 4 حبشی غلام وہ کل کل کے رہ گئے، وہ چاہ نہیں سکے. کہا 2 اور بلاؤ. 6. 2 اور بلاؤ. 8 حبشی غلام اٹھا رہے تھے اور اٹھ نہیں رہا تھا. حجاج حیران پریشانوں کی تھی. اسے کہا ہی تو میرا فن ہے. انہوں نے کہا چلو بھاگ جاؤ. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی. اس نے چھڑی رنگ میں ڈالی اور کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اور یوں کیا اللہ اکبر، اور یوں کیا، اور وہ خود جا کے باہر ڈٹھا لویا دا. 8 بندے نہیں چاہ سکے. ایک آیت پڑھی اور ایک چھڑی سے یوں اٹھا کے باہر پھینک دے گا. دفع ہو جا. تاریخ یہ نہ کہے کہ حجاج جادوگروں سے کام کرواتا تھا. حالانکہ ظالم صفاق ایسے یقین والا. وہ قرآن موجود ہے، میرے نبی کی دعائیں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. تو پھر کیا کروں؟ میں کہا جب کھانے پہ بیٹھو ایک لقمہ کھلا دیا کرو، منہ ہاتھوں سے خود کھلا دیا. 2-3 کھوا تک. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ بھی میرا تعویذ ہے، تو جا کرتا سے. کوئی 10 دن بعد اس کا فون آیا حال وال پوچھنے. میں نے گالی یاد آ گئی. میں نے کہا وہ میرے بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ آدھا شرم ہم دی. میں کہا الو عورت نہ لڑدے تینوں شرم کو نہیں آمدی؟ بیچاری کمزور. عورت نال بھی لڑنا کوئی بندا ہے مرد دا؟
بے غیرت ہیں وہ جو اپنی عورتوں کو بے عزت کرتے ہیں. میں کہا جا دوپہر کا وقت ہے، میں کہا دوپہر کا کھانا ہے، اس کو 2-3 لقمے کھلا، پھر میرے پاس فون پہ بات کر. تو 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا میں نے جو پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا نا تو اس کا منہ تو ایسے ہو گیا اور مجھے ایسے دیکھا. پھر کہنے لگی تو یہ کر نہیں سکتا، یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھائی؟ میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی. اس نے ایسے اپنی جولی اٹھا لی ایسے کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے. اور کتنی اس نے دعائیں دی جس نے تمہیں یہ بھی سکھا دیا. ہمارے ایک دوست ہیں حیات ہیں، بیمار ہیں بہت، تو ہماری راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ. تو ایک دن میں نے انہیں فون کیا، ہمارے ساتھ ٹائم دیتے تھے، ان کی بیگم نے اٹھا لیا. میں نے کہا قاری صاحب ہیں؟ ان کو قاری صاحب کہتے تھے. کہا جی کوئی نہیں. میں کہا اچھا کہہ دینا میرا فون آیا تھا. تو کچھ دیر بعد بڑے ہنستے ہوئے مولانا آج تو بڑا عجب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. رنگڑ ایسے بولتے ہیں، تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. میں نے کہا ہے میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ کوئی نہ. کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہنے کہ 27 سال میں کبھی ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ تو کہنے کہ میں سر کھجانے لگا، واقعی میں تو کبھی نہیں بولا تھا. کوئی نبی کی زندگی پڑھو، خدا دا واسطہ ہی نہیں. علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی ہے. میرے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، گھر کا دین اور ہے، مسجد کا دین اور ہے. گھر مسجد نہیں بن سکتا. گھر گھر ہے، مسجد مسجد ہے. میرے نبی لقمے کھلا اور آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں. یار حد ہو گئی. چونکہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا نا شروع میں، 9-10 سال کی عمر، آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں اور گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، ایسے پانی پیتی، یہ ہونٹ لگے پھر یوں رکھ دیا. آپ بھی کھانے میں شریک ہیں. آپ پیالہ اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں ہونٹ لگا کے پیتے. یہ ہے گھر کا دین. یہ مسجد کا دین نہیں ہے. مسجد گھر نہیں ہے، گھر مسجد نہیں ہے. یہ گھر کا دین ہے. آپ ان کو دکھا کے پھر عربوں میں اب بوٹیاں کھاون دا رواج کوئی نہیں. وہ وڈے ٹکڑے ہوندے ہیں، پوری ران اور پوری بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اٹھاتی گوشت کا ٹکڑا اور اس کو ایسے کاٹتی، ٹھیک ہے، اور سارا تو کھانے جاتا تھا، پھر رکھ کے روٹی کا ٹکڑا لینے لگتی. تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا نا ان کو دکھا کر ایسے ایسے. یہ ہے گھر کا دین. یہ گھر میں بناؤ، اس کو گھر کا دین کہتے ہیں. یہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ محبت پیدا کرنے کے لیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب شیخ الاسلام ہیں، ان کے پیر، وہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے. ان کو کھانا بڑا اچھا لگا. کہنے کہ کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے. کہا انہیں بلاؤ. بوڑھے تھے ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے. تو وہ آ گئی حجاب میں. تو کہنے کہ بیٹی آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت اچھا، بہت مزہ آیا. وہ انہیں دھار دھار پا دی تھی، رونا شروع کرتا. وہ ڈاکٹر صاحب ڈر گیا، بھائی ایک ہی بڑی، میں تو کچھ نہیں آ گیا، تعریف کی تھی. تو وہ کہنے لگے بیٹی کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا. کہ حضرت میں اس پہ بات نہیں، میں اس پہ روئی ہوں کہ یہ جو حضرت آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں
میں 30 سال سے ان کی بیوی ہوں، انہوں نے کبھی ایک دن نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا ہو، ایک دن کبھی نہیں کہا۔ گھر کا دین میرے نبی نے بتایا ہے۔ حضرت میمونہ کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی باری ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیشاب آیا، باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا، منجیوے لیے، ان کو شیطان نے چکر دے دیا، یہ تو مجھے چھوڑ کے کہیں اور گئے۔ کہیں اور کا مطلب تھا عائشہ، یہ تو گئے عائشہ کے پاس۔ ویسے کتاب میں کوئی نہیں ہے، میں خود اپنا قیاس کرتا ہوں۔ ان کو یہ خیال آیا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا دی۔ جب اللہ کے نبی آئے تو بوا بند، تو انہوں نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کا میں نہیں کھولتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں میری باری میں۔ اللہ کی بندی، انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور کا پیشاب لگاؤ، مجھے بہت تیز پیشاب آیا تھا، میں تو اس لیے گیا تھا۔ نہیں، مجھے سارا پتا ہے، آپ کسی اور کے پاس گئے ہیں۔ اوے اللہ دی بندی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا خیانت کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے وہ سوکن والا گل آ گئی نا، سوکن، پتہ ہے سوکن کا مطلب کیا ہے؟ کن کسے کہتے ہیں؟ اے پرانے لوہار جس لئے وہ چھریاں تیز کر دیا نا، تو وہ دے وچ چنگاریاں نکل دیا، انہاں چنگاریاں چھوٹے چھوٹے لوہے دے ذرے نکلتے تھے، وہ نوکیلے۔ وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو لوہاروں ہمارے ان کی دکان پہ بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، تو کوئی ایک وہ ذرہ آنکھ میں میرے بھی پڑا ہے تو لگتا تھا جیسے اندر مرچیں چلی گئی، پوری آنکھ میں ایسے آگ لگ جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں کن۔ اور اگر وہ 100 کٹھے ہو جائیں اور وہ کسی کی آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ تو دوسری بیوی ہے 100 کن۔ تو اس سے میرے نبی کی بیویاں بھی بشر تھی، تو ان کو خیال آیا کہ دوسری کے بعد چلے گئے۔ جب انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، بھلا میں یہ کر سکتا ہوں، تو ایک دم انہوں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ آپ مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے۔ یہ گھر کا دین ہے، اس کو گھر کا دین کہتے ہیں۔ اپنے گھروں کو بھی دین کا نقشہ دینا ہے تو یہ ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں لگایا، کیونکہ میں ضمانت سے بولتا ہوں، ہاں ہماری ضرورت ہے، میں یہ نہیں کروں کہ نہ لگے، نہیں، میرے نبی نے نہیں لگایا۔ پیار، محبت، ہنسی مذاق، گھر کے کام کاج، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ گیا خود سیتے تھے، جوتا ٹوٹ گیا خود سیتے تھے۔ تو بھائیو ڈھیری بول گیا میں، تو اللہ کے واسطے آج ایک تشکیل میں سب کی کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، آج توبہ کرو۔ زندگی کا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں مر گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، میں موت کے انتظار میں تھا، اور میرا 36 سالہ جوان شہزادہ ایسا حسین پوری قوم میں نہیں تھا کوئی بچہ، اور ہم نے اسے مٹی میں ڈال دیا۔ تو اگڑ پیچھڑ کوئی پتہ کوئی نہیں، کب موت آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی۔ اور زندگی تو ہے ہی، الخیر خیر الآخرہ، العیش عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی ہے۔ تھوڑی جھلک دکھا دوں، جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان آج تک دیکھا نہیں کسی نے، وہ وہاں سے بیٹھ کے صرف اپنے ایک یہ پنجہ ایسے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو بھی پھیل جائے گی، نور بھی پھیل جائے گا۔ اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے لہرا دے تو 7 زمینوں میں نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو پھیل جائے گی، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی ایسے ایسے دیکھیں گے، یارے نور کتھوں آیا؟ فرشتے کہیں گے ایک حور خامند کے سامنے بیٹھ کے ہنسی ہے،
اس کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر. اتھے تو پیلے پیلے داند ویکھن نوں لبدے ہیں، وہاں کیسے دانت ہیں کہ وہ ایسے کرے گی تو نور پھیل جائے گا. ایک نظر دیکھو گے نا تو 40 سال ویندے ہی رہ جاؤ گے، بس ایتھے ہی کرنی رہ جاؤ گے. تو وہ کیا چیز اللہ نے بنائی ہے، 40 سال دیکھتا رہے گا اللہ کی قسم، صرف ایسے دیکھنے میں مزہ لیتا رہے گا. اور جب معانقہ کرے گا تو 70 سال صرف معانقہ کرتا رہے گا. ایک لقمہ منہ میں ڈالا گوشت کا، خیال آیا، خیال مچھلی ہوتی یہی مچھلی بن جائے. خیال آیا مرغا ہوتا یہی مرغا بن جائے. خیال آیا کہ یہ آم ہوتا یہ آم بن جائے گا. پھر خیال آیا انگور ہوتا یہ انگور بن جائے گا. 1000 سال خیال بدلتے رہو، یہ لقمہ تمہیں ویسے ہی رنگ دیتا رہے گا. جب تک تم نہیں چاہو گے لقمہ نیچے نہیں جائے گا اور تمہیں لذتیں دیتا رہے گا. ایتھے تا دوے تو 3 واری چباون دی لوڑ ہی نہیں پمدی، گھڑا پہٹ. وہاں تمہاری مرضی سے لقمہ نیچے جائے گا. پانی کا 1 گھونٹ پیو گے، منہ میں رکھا، جو تم شہد بن جائے شہد بنے، شراب بن جائے شراب بنے گا، دودھ بن جائے دودھ بنے گا، تسنیم بن جائے تسنیم بنے گا، رحیق بن جائے رحیق بنے گا، معین بن جائے معین بنے گا، زنجبیل بن جائے گا، کافور بن جائے کافور بن جائے گا. ایک باری مار کے تو دیکھیے. قاتل کا قبول اسلام کرنا. وحشی نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور مدینے میں آیا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا قتل کر دیا جاؤں گا. چھپتا چھپاتا مسجد نبوی میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا. آپ جو ایسے بیٹھے ہوئے تو یوں ہوئے. آپ کی آنکھیں پھٹی، صحابہ کی تلواریں نکلی. یا رسول اللہ، وحشی اور کلمہ پڑھ رہا ہے اور ان کی تلواریں میان سے نکل رہی ہے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر اسے یوں دیکھتے رہے. تو ہی وحشی ہے؟ جی ہاں. بیٹھو، یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. وحشی نے جو بیان کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رونے لگے. کہا ارے وحشی، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، جا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بھی اب محنت کر اور ایک احسان کر، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر. تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کے نفع کی بھی سوچی جا رہی ہے. تو اب تو بھائی بھائی پیسے پر لڑ رہے ہیں تو ان اخلاق پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا تھا. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. عثمان غنی سے مانگنے گیا. وہ بیوی سے لڑ رہے تھے. کس بات پر؟ یوں کہہ رہے کہ اللہ کی بندی، رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے، روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے کہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی سے لڑ رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں ڈال دی. تو یہ مجھے کیا دے گا؟ مجھے تو دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی، کہا وہاں سے آیا ہوں، تو اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی. نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، 3000 درہم اٹھا کر دے دیے. وہ حیران ہو کر کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. تو عثمان غنی نے فرمایا کیا؟ کہا یہ تو نے مجھے اتنے درہم دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے، اور خود تو بیوی سے لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی. کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، جتنی مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا ہی دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے. اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے. جیب کٹ گئی، پیسے نہیں. یا اللہ 1 دینار چاہیے، یا اللہ 1 دینار چاہیے. سامنے ہی دریا سے 8-10 مچھلیوں نے یوں منہ باہر نکال دیا کہ ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار تھا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنا ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم میرے ہو، پر ہم تو اسے اپنا بنائیں. آدھا کام تو پہلے کر چکا ہے. اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یہ تبلیغ کی محنت کا موضوع ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے اس درجے کی محبت پر آ جائے. حضرت شیوانہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جنت سجائی جا رہی ہے اور یہ ساری حوریں باہر کھڑی ہوئی ہے. تو جواب آتا ہے کہ شیوانہ عابدہ کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال میں
اور اس کے روح کے استقبال میں جنت کو سجایا جا رہا ہے، جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے لایا جا رہا ہے کہ ان کی بہن خود خواب دیکھ رہی ہے کہ ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا بڑا پروٹوکال دے رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا اعزاز کرے، آج ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب دیکھے کہ قبرستان پھٹا اور ان سے مردے نکلے اور کچھ چننے لگے۔ ایک آدمی جا کر پیڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، یہ اس کے پاس گئے، بھائی کیا ماجرا ہے؟ یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہے، اور جو چن رہے وہ ثواب ہے جو پیچھے لوگ ان کا پہنچا رہے۔ تو کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ تو کہا میرا حساب تھوک کا ہے، مجھے بہت ملتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے ملتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن پاک روزانہ پڑھ کر بخش دیتا ہے، مجھے یہ چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہا کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا فلاں جگہ پر مٹھائی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت داڑھی والا بڑا نورانی چہرہ اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہا جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے قرآن پاک پڑھایا، میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخش دیتا ہوں۔